السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین. معزز سامعین اور ماں اور بہنوں، اب تک آپ نے پارہ نمبر 23 کا خلاصہ سنا. انشاءاللہ اب پارہ نمبر 24 کا خلاصہ سنیں گے. اس پارے میں سورہ زمر، سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ 3 صورتیں ہیں. یہ تینوں مکی صورتیں ہیں. سورہ زمر کا کچھ حصہ 23 میں بھی ہے. اب یہ پارہ نمبر 24 میں کچھ حصہ سورہ زمر کا ہے. سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ. اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے؟ کفار کہتے تھے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں گھڑ لی ہے اپنی طرف سے. تو اللہ نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو سب سے بڑا ظالم وہ ہوگا جو گھڑ لیا ہے. اور یہ بھی کہا کہ اس سے بڑھ کر وہ بھی ظالم ہے جو سچی بات کو جھٹلائے. وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ. سچی بات کو جھٹلاتا ہے وہ بھی تو ظالم ہے. اے کفار مکہ، تم محمد پر الزام لگاتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، تو یاد رکھو تم بڑے ظالم ہو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، سچ ہیں. تم نے ان کی تکذیب کی ہے تو وہ بھی تو بڑے ظالم ہیں. جو لوگ ان کی تکذیب کرتے ہیں تو تم بھی بہت بڑے ظالم ہو. اللہ تعالیٰ کافروں سے خطاب کرتا ہے الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کہ کافروں کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہے. اور کیا فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کافی ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو اللہ بڑا نگران ہے. اللہ تعالیٰ انتقام لے گا ان لوگوں سے جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا اور مسلمانوں کو تکلیف دی ہے. اور مشرکین سے یہ سوال یہ بھی کیا کہ اے محمد ان سے پوچھو آسمان زمین کی تخلیق کس نے کی؟ تو ضرور کہیں گے اللہ. کیا اللہ کے سوا کوئی اور تمہاری تکلیف کو دور کر سکتا ہے؟ کیا اللہ مجھے تکلیف پہنچائے، کیا تم میں سے کوئی اس تکلیف دور کر سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ ہی دور کرنے والا ہے. قل حسبی اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ میرے لیے بس ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت ذکر کی. وہ حقیقت ہے نیند کے بارے میں، کہ نیند کی حالت میں بھی روح قبض ہو جاتی ہے. کہا سورہ زمر آیت نمبر 42 میں اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ ہی ہے جو روحوں کو لے لیتا ہے نیند کے وقت، اور جن کا ابھی وقت باقی ہے ان روحوں کو بھیج دیتا ہے ایک وقت مقررہ تک. تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نیند کو کہتے ہیں موت کی بہن. جب ہم سوتے ہیں تو گویا کہ ہماری روح قبض ہو جاتی ہے، قبض کر لی جاتی ہے. اللہ جن کے مقدر میں اور زندگی رکھا ہے تو روح دوبارہ بھیج دی جاتی ہے. گویا کہ ہر دن یہ سلسلہ ہوتا ہے. اسی لیے ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ میں تیرے نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں، تیرے نام سے مرنے والا ہوں. سوتے وقت پڑھنے کی دعا. اور آدمی جب سو کر اٹھتا ہے تو کیا دعا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما. ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس اللہ نے ہمیں زندہ کیا موت کے بعد، اسی کی طرف ہم دوبارہ لوٹ کر جانا ہے. تو اس آیت میں نیند کو یعنی نیند کی حقیقت ذکر کی کہ نیند کی حالت میں بھی تمہاری روح قبض کر لی جاتی. کتنے لوگ ایسے ہیں جو رات بستر میں سوتے ہیں لیکن صبح انہیں اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی زندگی اسی طرح ختم ہو جاتی ہے. نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کی روح کو لے لیتا ہے، اپنے پاس بلا لیتا ہے. اور اس کے بعد اللہ نے کہا مشرکین تو توحید سے بیزار ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ، جب اللہ خالص اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو بیزار ہو جاتے ہیں. اللہ کی باتوں کے علاوہ، توحید کے علاوہ ذکر کیا جائے تو مشرکین خوش ہوتے ہیں. یہ ان لوگوں کے پاس توحید کی اہمیت نہیں ہے، ہمیشہ توحید بےزارگی ان کے اندر پائی جاتی ہے. اور آگے اللہ نے لوگوں کو توبہ کی دعوت دی. اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، آؤ میرے پاس، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا. انہ الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. تو شیطان گناہ کے بعد انسان کو نا امید بنا دیتا ہے، مایوس کر دیتا ہے کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. ایسا آدمی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. ایسے سب لوگوں کے لیے، گنہگاروں کے لیے سورہ زمر آیت نمبر 53 سے لے کر 56 تک اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے اے میرے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے.
اور کہا کہ اپنے طرف رجوع کرو، اس روزہ کھل برباد ہو جائے، شرک کرو گے، سن اٹھانے والا شرک کر دے تو تمہارے عمل بھی برباد ہو جاتے۔ تو زندگی میں مجھے اور آپ کو شرک سے کتنا ڈرنا چاہیے، جو کہ سورہ زمر آیت نمبر 64-66 میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ اللہ کی بات کرو، شرک نہ کرو۔ اور اس کے بعد قیامت کا پرہیبت منظر ذکر ہوا، کہا کہ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، زمین ساری کی ساری اللہ کے قبضے میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگی، اور سور پھونکا جائے گا، سب لوگ قبروں سے نکلیں گے، اور جب دوبارہ پہلی مرتبہ سور پھونکنے سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، لیکن جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور زمین چمکنے لگے گی اللہ تعالیٰ کے نور سے، اور نام عمل لایا جائے گا، مجرمین اور انبیاء لائے جائیں گے، شہداء لائے جائیں گے، اللہ قیامت دن فیصلہ کرے گا۔ سورہ زمر میں اللہ نے بہت ہی ہیبت بھرے انداز میں قیامت کا منظر ذکر کیا ہے۔ اور آخر میں زمر کہتے ہیں جماعت، دو جماعت کا ذکر ہے، ایک جہنمی گروہ، ایک جنتی گروہ۔ جہنمی گروہ کھینچ کر لائے جائیں گے، یہاں تک کہ داروغہ کہے گا فرشتہ جہنمی، کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے؟ تو کہیں گے ہاں ہمارے پاس آئے تھے لیکن ہم نے انکار کیا۔ تو کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم میں۔ ادھر جنتیوں کے پاس بھی استقبال کریں گے، عزت کے ساتھ بڑی اکرام ہوگی اور انہیں مرحبا کہا جائے گا، سلام علیکم طبتم، تم پر سلامتی ہو، تم خوش رہو، داخل ہو جاؤ، ہمیشہ کے لیے اعلان ہوگا۔ یہ دو گروہ کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ تو الزمر کے معنی جماعت۔ تو اس طرح یہ سورہ ختم ہوئی۔ پھر اس کے بعد سورۃ المومن، یہ سورہ مکی صورت ہے، مکے کے آخری دور میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ اس میں کفار مکہ کے رویے کو فرعون کے رویے سے تقابل کیا گیا، کہ کہا کہ اے کفار مکہ، تمہیں اقتدار کا نشہ ہے، دولت کا نشہ ہے، حکومت کا نشہ ہے، جیسا کہ فرعون کو بھی ایسا ہی تھا، لیکن اس نے اپنے دولت اور اقتدار کے نشے میں موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کیا۔ کیا ہوا اس کا انجام؟ اے کفار مکہ، اگر تم بھی ایسی حرکت کرو گے تو یاد رکھنا تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو فرعون کا ہوا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتاتا ہے اس صورت میں۔ دوسری بات اس صورت میں بتا رہا ہے، ان لوگوں کو جھنجھوڑا گیا جو حق کو پہچان چکے تھے اور سمجھتے تھے کہ اہل مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کریں وہ سراسر ظلم ہے، پہچانتے تھے کچھ لوگ۔ ایسے لوگوں سے اللہ کہتا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، کہ نبی کے خلاف، صحابہ کے خلاف سازش ہو رہی ہے، انہیں تکلیف دی جا رہی ہے۔ اگر تمہیں حق کو پہچانا ہے، تمہارے اندر جتنی سکت ہے ان کی طرفداری کرنی چاہیے، حق کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ جیسا کہ فرعون میں ایک شخص تھا، رجل مومن، ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اس نے پرزور چاہیے اللہ واقعہ ذکر کر کے ان لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہے۔ اور اس صورت کا آغاز حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا، شدید العقاب ذی الطول، سخت عذاب دینے والا، اور بہت بڑے اس طرح ہو رہا ہے کہ دیکھ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، ان کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے، صورت کا آغاز ہی تسلی سے ہو رہی ہے۔ غافر الذنب، غافر کے کاروبار اور مردوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ما یجادل فی، اور ان کے پاس جو ثروت ہے، دولت ہے، فلا یغررک تخلم فی البلاد، یہ لوگ شہر میں جو پھرتے رہتے ہیں اپنی دولت کی بنیاد پر شان و شوکت کے ساتھ، آپ کو اے محمد یہ مال و دولت ان لوگوں کی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالتے، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا، اللہ ان کو مزہ چکھائے گا۔ کیونکہ اس سے پہلے قوم بھی ایسے ہی تھے، نوح کا ذکر ہوا، قوم نوح کا اور دیگر قوم کا، اللہ نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں مزہ چکھایا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی دعاؤں کا ذکر کیا کہ فرشتے مومنوں کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تیری رحمت بہت کشادہ ہے، اللہ تو معاف کر دے ایمان والوں کو، اور تیرے راستے کی جو اتباع کرتے ہیں ان کو معاف کر دے، اللہ مومنوں کو جنت میں داخل کر، اور ان کے باپ دادا کو بھی، ان کے اولاد کو بھی، ان کی ازواج کو بھی اللہ تو جنت داخل کر، تو زبردست حکمت والا ہے، اللہ انہیں سیئات برائی سے بچا لے، اور جسے تو برائی سے بچا لے گا اس دن یقیناً تو نے اس پر رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ فرشتوں کی دعائیں ہیں مومنوں کے حق میں،
اللہ نے ان کا ذکر کیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارا جو شرک کرنا ہے یہ اللہ کو بہت ناراض دلانے والی چیز ہے، اور تم قیامت کے دن مومن یعنی قیامت کے دن کفار اعتراف کریں گے گناہ کا، اللہ ہمیں نکال دے جہنم سے، ہم اعتراف کر دیں فاعترفنا بذنوبنا، ہم اعتراف کر دیں کیا کوئی نکلنے کا راستہ ہے؟ تو کہا جائے گا نہیں، تمہیں یہیں پر جلنا ہے، یہیں پر ہمیشہ رہنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی شان و شوکت کا ذکر کیا، لمن الملک اليوم، کہا جائے گا قیامت کی رات کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں گئے وہ فرعون؟ کہاں گیا وہ ظالم متکبر جابر جو اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ کرنے والا؟ کہاں گئے وہ لوگ جو معبودان باطلہ؟ کہاں گئے وہ اپنی طاقت کے حکومت کے بنیاد پر بات کرنے والے؟ آج کس کی بادشاہت ہے بتاؤ؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اللہ ایک جو اکیلا ہے غالب ہے اسی کی بادشاہت ہے، یہ اعلان کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ نے قوم فرعون کے ایک مومن کا ذکر کیا، جب اس نے دیکھا، جس کا ذکر اللہ نے رجل مومن سے کیا، ایک مومن اس کا نام، وہ فرعون آل فرعون میں سے تھا، ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، لیکن جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے فیصلے ہو رہے ہیں، تو اس نے پرزور تقریر کی، لوگوں کو سمجھایا، یعنی ایک ایک جملہ اس نے لوگوں کے سامنے رکھا، عقیدہ توحید کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کی تائید میں کہا کہ اے قوم کے لوگ، یہ جو موسیٰ کہہ رہے ہیں اگر یہ سچے ہیں تو سچائی کا فائدہ تمہیں پہنچے گا، اگر وہ جھوٹے ہیں تو ان کا جھوٹ انہی پر ہوگا۔ اور کہا کہ میری قوم کے لوگوں، آج جو تمہیں بادشاہت حاصل ہے زمین میں ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ کا عذاب آئے گا کون ہماری مدد کرے گا؟ یہ تمہاری بادشاہت طاقت کام نہیں آئے گی۔ اور کہا کہ قوم، مجھے ڈر ہے کہ تم پر ویسے عذاب نہ آ جائے جیسے عذاب کے قوم سمود پر قوم عاد پر آئے۔ اے قوم کے لوگوں، میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں یوم التناد، پکار کے دن سے، جس دن تم پیٹ پھر کر بھاگو گے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا، کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اے قوم کے لوگوں، تمہارے پاس یوسف علیہ السلام اس سے پہلے آئے تھے، تم نے بھی ان کے بارے میں شک کیا، اور یہاں تک کہ تم کہنے لگے کہ اللہ نے کسی رسول کو نہیں بھیجا، جبکہ تمہارے پاس پیغمبر آ گئے موسیٰ علیہ السلام، تم کیوں ان کا انکار کرتے ہو، تم کیوں انہیں جھٹلاتے ہو؟ اور کہا ہے میرے قوم کے لوگوں، یہ دنیا تو بس ساز و سامان ہے، آخرت ہی حقیقی گھر ہے، برائی کا بدلہ اتنا ہی ملے گا جس نے اتنی برائی کی، اور نیک عمل کریں گے مرد یا عورت، اللہ تعالیٰ اسے بے حساب رزق دے گا۔ یہ اتنی اچھی تقریر اللہ نے اس میں ذکر کیا ہے رجل مومن کا۔ بہرحال فرعون تو غرق ہوا، ڈبو دیا گیا، برباد کر دیا گیا، اور اس کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ ہے صبح شام فرعون کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کرو۔ آیت نمبر 46 سورہ مومن، یہ آیت دلیل ہے عذاب قبر حق ہے۔ حدیث میں آتا ہے صبح شام ہر ایک کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا، اگر مومن ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت دکھائے جائیں گے، اگر کافر ہے تو اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا جہنم، جو اس بات کی دلیل ہے فرعون کو آگ دکھایا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ یہی وہ آگ ہے جو قیامت کے دن پیش کیا جائے گا، اس میں ڈالا جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کہی کہ دعا نہ کرنا بھی تکبر ہے، دعا نہ کرنا بھی تکبر ہے، اس کی سزا بھی جہنم ہے۔ کہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا، بے شک جو لوگ میری پکار سے تکبر کرتے ہیں، مجھے پکارنے سے اعراض کرتے ہیں، ان قریب ان لوگوں کو جہنم میں داخل کروں گا۔ الدعاء والعبادہ، اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں دعا عبادت ہے، تو لہٰذا اللہ ہی سے مانگے، اللہ ہی سے مدد طلب کریں، اللہ ہی سے مدد حاصل کریں۔ اگر کوئی آدمی نہیں مانگتا ہے تو گویا کہ اس کے اندر غرور ہے، میں کیوں مانگوں اللہ سے، یہ گویا کہ وہ رویہ وہ بتانا چاہتا ہے، تو لہٰذا ہم اللہ سے ہی مانگے، جو بھی چیز ہے پریشانی اللہ سے رکھیں۔ اس کے بعد اللہ نے اپنا تعارف کرایا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائے، دن بنائے، تمہارے لیے زمین مسخر کیا اور تمہیں پیدا کیا، آسمان زمین سب اسی نے پیدا کیے، یہ سب اللہ نے تعارف کرایا آخر میں سورہ مومن میں۔ اور اس کے بعد ہے سورہ حامیم سجدہ، یہ سورہ بھی مکی سورہ ہے کہ مکے کے درمیانی دور میں سورت نازل ہوئی۔ قریش مسجد میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے،
ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا سسر عتبہ بن ربیعہ کہا کہ میں جا کے محمد سے بات کرتا ہوں، ممکن ہے کہ میری بات تو سمجھ لے۔ تو عتبہ بن ربیعہ نبی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اے محمد، تم معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، اور مشرک تم قرار دیتے ہو، تم نے تفرقہ ڈال دیا، خاندان میں پھوٹ ڈال دیا، باپ بیٹے کو جدا کر دیا، اب میں تمہارے پاس ایک تجویز لے کر آیا ہوں۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے، کیا بتاؤ تجویز کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر تمہارا مقصد مال کمانا ہے تو ہم سب تمہیں مل کر اتنا مال دے دیں گے جتنا تم چاہتے ہو، اور کہا کہ اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو بولو ہم تمہیں امیر بنا دیں گے، اگر تم مکے کے سردار بادشاہ بننا چاہتے ہو تو کہو کہ ہم عرب کے سردار بنا دیں گے ہم تمہیں، اگر تمہیں لڑکی چاہیے تو کہو کہ ہم عرب کی حسین اور جمیل عورت سے تمہاری شادی کرا دیں گے، اگر تم پر کسی نے جادو کیا ہے تو کہو کہ ہم وہ جادو بھی اتار دیں گے، تو بتاؤ تمہارا کیا ڈیمانڈ ہے؟ تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا بس بات ہو گئی۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے یہ حامیم سجدہ سورہ فصلت تلاوت کی، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، سورہ فصلت کی آیت جب اس پر پہنچے، غالباً آیت نمبر 17 تک پہنچے، تو اس نے کہا بس کرو اے محمد بس کرو، تو وہ فوراً اٹھ کے چلا گیا۔ تو یہ مشہور واقعہ ہے جو سیرت کی کتابوں میں مفسرین نے بھی اس سورت کی روشنی میں وہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو پچھلے قوم کے انجام سے ڈرایا۔ قوم عاد اور قوم ثمود بھی تکبر کیے، لیکن ان کی طاقت انہیں کام نہیں آئی۔ اے کفار مکہ، تمہارا تکبر کرنا اچھی چیز نہیں ہے، محمد کی بات مانو، اسلام قبول کرو، ایمان قبول کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جسمانی اعضاء آدمی کے خلاف گواہی دیں گے، اس کا ذکر کیا۔ دنیا میں انسان دوسرے لوگوں سے چھپ کر گناہ کر سکتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں کرامن کاتبین کے ذریعے۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا تم نے گناہ کیا کہ نہیں؟ کہے گا اللہ میں نے نہیں کیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ تالا لگا دے گا منہ پر، وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، تو اس وقت چمڑی ہاتھ پیر سے بات کریں گے ہاں اللہ اس نے گناہ کیا۔ تو انسان اس وقت جب ہاتھ پیر خلاف انسان کے ہو جائیں گے تو اللہ کہے گا دیکھو تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہیں، تو انسان ہاتھ سے خطاب کر کے کہے گا کیوں تم نے میرے خلاف گواہی دی، کیسے تم بولنے لگے ہو آج؟ تو کہیں گے یہ ہاتھ پیر سب اس اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی جس اللہ نے تجھے بولنے کی طاقت دی، تو چھپتا رہا دنیا میں، لیکن آج چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، یہ صاف اعلان کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دین پر استقامت رہنے کا کیا فائدہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اسی پر جمے رہے، تو ان کے لیے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں نہ غم کرو نہ خوف کہو، تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے جس کا تم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، ہم تمہارے اولیاء ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ فرشتے سکرات کے وقت بھی تسلی دیں گے، اور خبر میں سوال پوچھا جائے گا اس وقت بھی تسلی دیں گے، اور ماشاءاللہ سے فرشتوں کی تسلی مومن کو بڑی بہت ہی مفید ہوگی۔ یہ اس آیت کے ذریعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی کہ ان لوگوں کے لیے جو پوری زندگی دین پر قائم رہے، عقیدہ توحید میں مضبوط رہے، اللہ اس کے رسول کی باتوں پر چلتے رہے، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور آگے بتایا کہ تم دشمن کا دل جیتنا چاہیے، کہا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ادفع باللتی احسن، کہ اچھے طریقے سے تم دفاع کرو، اچھے طریقے سے جواب دیا کرو، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ، تمہاری میٹھی گفتگو سے جو تمہارا دشمن ہے سامنے والا وہ بھی تمہارا ایسا تمہاری باتوں میں آ جائے کأنہ ولی حمیم، تمہارے سے قریب ہو جائے گویا کہ جگری دوست ہو۔ تو ایک داعی کو چاہیے کہ میٹھی زبان استعمال کرے، حکمت کے ساتھ اچھے انداز سے مدعو کے سامنے اپنی بات کو پیش کرے، تاکہ داعی کی بات مدعو کے دل میں مکمل طریقے سے اتر جائے اور وہ خوش ہو کر ممکن ہے کہ بات مان لے، اسلام قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر دشمن کو دوست بنانے کا فارمولہ ذکر کرتا ہے آیت نمبر 34-35 میں سورہ فصلت۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا قرآن محفوظ کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل کی کتاب، لا یأتی الباطل، نہ باطل سامنے سے آ سکتا نہ پیچھے سے، لا یأتی الباطل من بین ولا من خلفی، تنزیل من حکیم حمید، یہ کتاب اتاری گئی ہے جو حکمت والی ذات ہے، حمید تعریف کے قابل، اس کی طرف سے یہ کتاب نازل
ہوئی ہے، تو لہٰذا قرآن میں کچھ بھی بگاڑ نہیں پیدا کر سکتے، کوئی بھی باطل کچھ بھی قرآن کے خلاف نہیں کر سکتا۔ اللہ نے یہ صاف کہہ دیا آیت نمبر 41 42 میں، قیامت تک یہ کتاب رہے گی، کوئی رد و بدل کرنے والا نہیں، کوئی اسے ماڈیفائی کرنے والا نہیں ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہا اللہ نے، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اس صورت کے آخر میں اللہ نے بتایا سنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم قریب اپنی نشانیاں دنیا کے کناروں میں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان کے لیے حق واضح ہو جائے۔ یعنی کائنات میں اور آسمان میں کچھ ایسے نشانیاں وقتاً وقتاً اللہ تعالیٰ دکھاتا رہے گا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے اللہ حق ہے، حقیقی معبود اللہ ہی ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے نشانیاں رونما کرتا رہے گا۔ یہ اللہ نے آخر آیت میں ذکر کیا۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسی طریقے سے قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھنے، پڑھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک یہ پیغام پہنچانے کے اللہ توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔